انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر دے، میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں کھال کو دباغت دے رہی تھی، چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھلے اور دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ قرآن کریم کی جو سورت، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ سے، دوسرے پارے سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ ہم مختلف طور و طریقوں سے تمہارا امتحان لیں گے، اور میرے لیے ہوئے ان امتحانات میں اگر تم پاس ہو گئے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کیسے آزمائیں گے، تمہارا امتحان کیسے لیں گے، اس کی ایک شکل بتائی، اس کی ایک نوعیت بتلائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں، ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر، دہشت ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہیبت، دہشت اور خوف میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ والجوع، بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک اور پیاس سے دوچار کریں گے، بھوکا اور پیاسا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری کھیتیاں، تمہارے اناج، تمہارے غلے برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب رہ کیا گیا؟ یعنی پوری طریقے سے ہم تمہاری کمر توڑ کر تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی خوف و دہشت کا ماحول ہوگا، کبھی بھوک و پیاس کی صعوبت ہوگی، کبھی ہمارے کاروبار میں ہمارے مال کا نقصان ہوگا، کبھی ہماری جانیں لی جائیں گی، ہمارے اعزاء اور اقارب کی جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ باپ سے پوچھئے بیٹے کا دکھ اور غم، اور بیٹے سے پوچھئے اپنے بہت قریبی کے انتقال کا دکھ و درد۔ تو ہم تمہیں جانیں لے کر بھی آزمائیں گے، اور تمہاری کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے، تمہارے پھل فروٹ برباد کر کے، تمہارے اناج برباد کر کے، تمہاری لہلاتی ہوئی سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے نبی، آئے میرے حبیب، آپ ان کو جنت کی بشارت دے دو، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ مصیبتیں آئیں گی اور یہ امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے، لیکن پھر فرمایا مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہارے اوپر غم کا کوئی پہاڑ ٹوٹے، تمہارے اوپر جب کوئی بہت بڑا غم یا بہت بڑی مصیبت جب تمہاری اوپر آئے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہارے پاس کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے، قالو، تو مسلمانوں کا شیوا یہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی مومنین کی پہچان یہ ہوتی ہے، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غم کے پہاڑ سے گھبراتے نہیں ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مصیبت اور غم اور پریشانیوں سے بچنے کی کوئی اسباب آپ کریے، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر پریشانی آئے تو مسلمان کا شیوا اور مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کسی مصیبت میں، کسی غم میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پریشانی یہ ہے ہمارے سماج کی کہ ہم نے اس دعا کو کسی کے موت یا مرنے کی خبر سننے پر پڑھنے کی ایک ڈیوٹی سمجھ لی ہے، جب کوئی مر جائے تو پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ یہ صرف مرنے کی خبر پر نہیں ہے۔ یہ دعا کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پہاڑ غم کا ٹوٹے تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آج کے اس گرمی کے زمانے میں جو تیز گرمی ہے، اگر ایسے ماحول میں اگر لائٹ بھی کٹ جائے، بجلی بھی چلی جائے تو ہم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، یہ ایک مصیبت ہی ہے۔ اس مصیبت پر یعنی بجلی کے چلے جانے پر بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے گھر کی کوئی چیز کھو جائے، قیمتی چیز کھو جائے، تو اس پر بھی ہم یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کی دعا ہے۔ ہاں، موت بھی ایک مصیبت ہے، بیٹے کی موت، باپ کی موت، ماں کی موت، بہن کی موت، کسی بھی اعزاء اور اقارب کی موت یا کسی کی بھی موت کی خبر جب ہم سنیں تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین یہ دعا بتلا رہا ہے، اللہ ہمیں یہ دعا بتلا رہا ہے کہ مصیبت اور غم کے موقع پر تم یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ خود سکھلا رہا ہے کہ سیکھو یہ دعا اور پڑھا کرو یہ دعا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام مصیبتوں میں جو بھی ہم نے گنائی ہیں، دہشت، بھوک اور پیاس، اسی طریقے سے مالوں کا نقصان، اسی طریقے سے پھل فروٹ اور کھیتی اور باڑی کا نقصان، اور اسی طریقے سے جان کا نقصان، ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے ان مصیبتوں میں وہ جان کا نقصان ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کی خبر پر جب ہمیں اور آپ کو ملے، ہمارے کسی عزیز کی، اقربا کی، رشتہ دار کی انتقال کی خبر جب ہم سنیں تو اللہ کے نبی نے یہ دعا بتلائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے آگے ایک اور جملہ فرمایا کہ تم اس دعا کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، اس جملے کا بھی اضافہ کر لیا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ دعا؟ جمعے کے خطبے میں بھول جاؤ کہ بہت کوئی آپ کے سامنے شعلہ بیانی ہوگی اور خوب دھاڑتی ہوئی تقریر ہوگی، آج میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں آپ کو جس سے آج ہمارا سماج ونچت ہے، محروم ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ روزانہ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس، اور بہت سو کو تو یہ بھی دعا یاد نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس کے ترجمے پر غور کرو، آپ دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر دے،
میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اللہ کے نبی یہ دعا صحابہ کرام کو سکھلا رہے ہیں۔ اب سنیے دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ، اسی مجلس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم نے جب یہ دعا مجھے سکھلائی، سب کو تو میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور پھر جب میں گھر پہ آیا تو میری بیوی ام سلمہ نے کہا آج بہت دیر ہو گئی تمہیں گھر لوٹنے میں، کہاں تھے آپ؟ آواز نہیں بھائی، بالکل شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے جمعہ کے خطبے میں۔ کہاں تھے آپ؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی درس دے رہے تھے، اللہ کے نبی کا وعظ چل رہا تھا، میں اسی وعظ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم نے ایک دعا سکھلائی، آئے ام سلمہ وہ دعا میں نے یاد کر لی۔ فرمایا آئے ابو سلمہ کیا وہ دعا مجھے نہیں بتائیں گے؟ کیا وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو، کسی کے انتقال کی خبر جب تم سنو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہ تو بہت اچھی دعا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس دعا کو اپنے شوہر سے سیکھ کر یاد کر لیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گیا، 4 مہینہ گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ مہینوں کا زمانہ گزر گیا، میرے شوہر ایک سفر میں تھے اور اسی سفر میں بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں انتقال کی خبر میرے پاس ایک قاصد کے ذریعے آئی، اس نے مجھے بتایا کہ تیرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے یہ دعا یاد تھی جب اتنی بڑی غم کی خبر میں نے سنی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرے منہ سے یہی دعا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میرے منہ سے یہ دعا نکلی اور پھر ایک زمانہ گزر گیا، میں عدت میں تھی، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارنا پڑتی ہے، میں عدت میں تھی، اور جب بھی مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی میں یہی دعا پڑھتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میں یہی دعا پڑھتی۔ فرماتی ہیں ایک دن میں سوچنے لگی کہ میں یہ دعا مانگتی تو ہوں، یہ دعا پڑھتی تو ہوں کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینا ہے۔ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کیسے ہوگا؟ میرا شوہر ابو سلمہ میرے لیے سب سے بہتر تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں یہ دعا مانگوں اور مجھے میرے شوہر سے اچھا کوئی مجھے مل جائے؟ کہتی ہیں میں اس لیے پڑھ رہی تھی یہ دعا کیونکہ اللہ کے رسول نے بتائی تھی، میں پڑھتی تھی لیکن یقین نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر سے بھی اچھا کوئی مجھے مل جائے۔ فرماتی ہیں کہ عدت میری ختم ہو گئی، 4 مہینے 10 دن کی عدت گزر گئی، اور ایک دن میں چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، بکری کی کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ اس زمانے میں دباغت دی جاتی تھی، ببول ابول کو توڑ کر پانی میں گرم کر کے اس میں اور بکری کی کھال کو ڈال کر اس کو صاف کیا جاتا تھا اور دباغت دی جاتی تھی اس کو۔
ہمارے یہاں یہ سلسلہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے قربانیوں کی کھالوں کا حال جو ہے وہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ آج ہمیں مجبوراً دفنانا پڑتی ہیں، پھینکوانا پڑتی ہیں، یا میونسپلٹی کی گاڑی آتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے اور جا کر کہیں دریا میں یا کوئی بہت گہرا گڑھا کر کے اس کو گاڑ کر اس کو دفن کر دیتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر کھال کا صحیح استعمال ہم لوگ کرنا چاہیں تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن اب اس کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، ہاں اس کھال کو بیچ کر اس کی قیمت آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ غریب کا حق ہے۔ اگر آپ نے کھال کو بیچا تو قیمت پھر غریب اور مسکین کا حق ہے، لیکن اگر اس کھال کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں، مثلا دباغت دینے کے بعد، صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کی جائے نماز بنا لو، اس کا پانی بھرنے کے لیے ڈول بنا لو، آپ اپنے گھر کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں کھال کو دباغت دے رہی تھی، چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں نے جلدی سے ہاتھ دھلے اور دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا ام سلمہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ام سلمہ نے اجازت دی، چٹائی بچھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول اسی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، تکیہ کھجور کے پتوں کی چھال اس میں بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ اللہ کے رسول کو دے دیا، اللہ کے نبی اسی تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گفتگو شنید کے بعد، بات چیت کے بعد، حال اور احوال کے بعد، خیر و خیریت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تمہاری عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اے ام سلمہ، انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، میں اپنے نکاح کا پیغام آپ کو دیتا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسی بدنصیب عورت کون ہوگی جس کو آپ پیغام نکاح دیں اور وہ ٹھکرا دیں؟ ایسی بدقسمت عورت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں۔ فرمایا ام سلمہ کیا مجبوری ہے تمہارے ساتھ؟ ام سلمہ نے کہا کہ پہلی مجبوری یہ ہے کہ آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، اور جب آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے تو میں بہت غیرت مند عورت ہوں، میں نہیں چاہوں گی کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کبھی کوئی تنازع ہو، اختلاف ہو اور آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے اور آپ کے بیچ میں بولے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میں غیرت مند عورت ہوں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا جی ایک اور مجبوری ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد نسل بڑھے، بچے پیدا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں، یعنی میں بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوں، اب میں نسل بڑھانے کے لائق نہیں رہی، میری مجبوری ایک یہ ہے کہ اب مجھ سے نسل نہیں بڑھ سکتی ہے کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں آ چکی ہوں۔ آپ نے کہا اس کے علاوہ اور کیا پریشانی؟ کہا ایک اور مجبوری ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی تیسری مجبوری یہ ہے کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے، میرے پیٹ سے ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، یہ بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہٰذا یہ بچے میرے ہی ساتھ رہیں گے، ان بچوں کو میں ننیال ددیال نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں، ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس لیے اب آپ سمجھ لیجئے، صاف ستھری بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین تمہارے اندر سے یہ غیرت نکال دے گا، اور انشاءاللہ
میرے اور تمہارے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوگی, سوگن والا مسئلہ حل. کہا ٹھیک ہے آپ دعا کیجیے, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا. اور رہی دوسری بات, عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ اب میں نسل نہیں بڑھا سکتی, تو ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ عمر کے جس حصے کو تم پہنچ چکی ہو تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں, یعنی میری اور آپ کی عمر ایک ہی ہے, تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے نسل بڑھانے کے لیے شادی نہیں کرنا, بلکہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بیوہ اور مطلقہ عورت کے لیے بھی شادی کا دروازہ کھلے, اور میرے انتقال کے بعد بھی بیوہ عورت کو نکاح کرنے کا پورا حق ملے. اور رہی تیسری بات کہ بچے ہم نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ کے بچوں کو چھوڑنے کے لیے میں کہہ بھی نہیں رہا. جب آپ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو ان بچوں کی تربیت, ان بچوں کی خدمت اور ان بچوں کی سیوا, ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہوگی. فرمایا ٹھیک ہے, اور نکاح ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اب مجھے اپنی اس دعا پر یا خیال آیا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینا ہے, اور مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. حضرات چکر سے ہمیں آ رہے ہیں اس وقت, بہت تیز غشی ہے, الٹی سی مجھے محسوس ہو رہی ہے اس وقت.